امریکہ کے ویسٹ کوسٹ پر اس کا سب سے بڑا راجیہ کیلیفورنیا موجود ہے۔ اسی کیلیفورنیا میں ایک شہر ہے جسے لاس اینجلس کہا جاتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر فی الحال آگ نے تباہی مچائی ہوئی ہے، ایک ایسی آگ جس نے لاس اینجلس کے ایک بہت بڑے حصے کو جلا کر خاک کر دیا ہے، جس کی وجہ سے 12,000 سے زیادہ عمارتیں اور گھر خاک بن چکے ہیں اور $200 بلین کے قریب کا نقصان ہوا ہے۔ بہت سے لوگوں کی جانیں بھی چلی گئی ہیں اور لاکھوں لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر دوسری جگہوں پر چلے گئے ہیں۔ لاس اینجلس شہر کو ہالی ووڈ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ہالی ووڈ کے بڑے بڑے سیلیبریٹیز کے گھر موجود ہیں اور یہیں پر ہی یونیورسل اسٹوڈیوز، ڈزنی لینڈ گریفٹی آبزرویٹری، سینٹا مونیکا اور ہالی ووڈ والس آف فیم جیسے مشہور ٹورسٹ اسپاٹس بھی ہیں جو اس آگ میں جل کر خاک ہو چکے ہیں۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ آگ کب، کہاں اور کیسے لگنا شروع ہوئی، اور ہم اس ویڈیو میں یہ بھی جانیں گے کہ آخر سوشل میڈیا پر لوگ امریکہ کے شہر میں اس لگی آگ کو گازا سے کیوں جوڑ رہے ہیں۔ لاس اینجلس میں لگی اس آگ کو سمجھنے سے پہلے ہمارا یہاں کی جیوگرافی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ کیلیفورنیا امریکہ کی ویسٹ کوسٹ پر موجود ہے اور یہیں پر ہی کیلیفورنیا کے شہر کے پاس جنگلوں میں ایک جگہ نہیں تقریباً 4 جگہوں پر یہ آگ لگی ہے، جیسا کہ آپ میپ میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہی آگ ناقابل یقین 110 کلومیٹر کی رفتار سے پھیلتی جا رہی ہے۔ ایسا امریکہ کی 100 سالہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے۔ جن علاقوں میں یہ آگ لگنا شروع ہوئی ہے اس میں پہلی جگہ کا نام ہے ہسٹ، دوسری جگہ کا نام ہے پیلیسیڈز اور تیسری جگہ کا نام ہے ایٹن۔ اب آپ میپ کو غور سے دیکھیے کہ سب سے بڑی آگ شہر کے ویسٹرن سائڈ میں پیلیسیڈز فائر موجود ہے جو اب تک 2925 ایکڑ لینڈ کو جلا چکی ہے۔ اس سائڈ میں ایٹن فائر موجود ہے جو اب تک 2227 ایکڑ لینڈ کو جلا چکی ہے، جبکہ نارتھن سائڈ پر ہسٹ فائر موجود ہے جو اب تک 505 ایکڑ سے زیادہ زمین کو جلا چکی ہے۔ اور ان علاقوں کے علاوہ بھی بہت سی جگہوں پر آگ لگی ہوئی ہے جن کا ڈیٹا ہمارے پاس تب تک نہیں آ سکتا جب تک کہ اس آگ پر قابو نہ کر لیا جائے۔ امریکہ میں اس آگ کے لگنے کے بعد سے ہی ایمرجنسی لگا دی گئی ہے اور ابھی گورنمنٹ کی طرف سے اس بات کو کنفرم نہیں کیا گیا ہے کہ دراصل یہ آگ کیسے لگی۔ آپ کے لیے یہ بات جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ یہ آگ یہاں پر پہلی دفعہ نہیں لگی ہے، بلکہ یہ آگ وقت وقت پر یہاں پر لگتی آئی ہے۔ یہاں پر آگ لگنے کی شروعات بہت سی وجہوں سے ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے تو آگ 95% کسی انسان کی غلطی کی وجہ سے لگتی ہے، جیسا کہ کسی انسان نے چھوٹی سی جگہ پر آگ لگا کر چھوڑ دی، یا پھر کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے لگنے والی آگ بھی ہو سکتی ہے۔ اور انسان کی غلطی سے لگی یہ چھوٹی سی چنگاری یہاں پر موجود ہوا کی مدد سے ایک بہت بڑے حصے تک پھیل جاتی ہے۔ اور جو دوسری وجہ جو یہاں پر آگ لگنے کی وجہ بنتی ہے وہ ہے یہاں پر موجود خشک ہوائیں، جس میں نمی بہت زیادہ کم ہوتی ہے، اور یہاں پر خشک ہوا کی وجہ بن رہی ہے کلائمیٹ چینج۔ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے موسموں میں تبدیلی آ رہی ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر موجود پیڑ پودوں میں نمی کم ہوتی جا رہی ہے اور یہاں پر لگنے والی چھوٹی سی آگ ایک بہت بڑی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اگر اب امریکی سرکار کو بار بار لگنے والی اس آگ کو روکنے کے لیے سخت رولز بنانے ہوں گے، یہاں پر لوگوں کا آنا جانا محدود کرنا ہوگا، اور اسی اور ساری دنیا کو بھی کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ لے کر سیریس ہونا ہوگا، تبھی ان ہونے والی ایب نارمل ایکٹیویٹیز کو روکا جا سکے گا۔ اب سوشل میڈیا پر بہت سے لوگ اسے امریکہ پر اللہ تعالیٰ کا عذاب بتا رہے ہیں کہ امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر جو غزہ کے مسلمانوں پر قہر ڈھایا ہے، قدرت اس کی وجہ سے آگ کی شکل میں اس کے اوپر عذاب کے کوڑے برسا رہی ہے۔ ویسے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ آگ یہاں پر پہلی دفعہ نہیں لگی ہے، بلکہ کئی دہائیوں سے یہاں پر لگتی آئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کی اس حادثے میں موت ہوئی ہے یا جن کے گھر جل کر تباہ ہو گئے ہیں، ضروری تو نہیں کہ وہ سارے لوگ اسرائیل کے غزہ پر کیے گئے حملوں کی حمایت کرتے ہوں، بلکہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اسرائیل کے اٹھائے گئے اس قدم کے خلاف ہوں گے۔ دراصل بات یہ ہے کہ ملکوں کے بیچ ہونے والی ڈیلز کا ذمہ دار وہاں کے لیڈرز ہوتے ہیں، نہ کہ وہاں کی عوام۔ بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ کی عوام غزہ پر حملے کی وجہ سے اپنی ہی سرکار کے خلاف سڑکوں پر اتر آئی تھی۔ اسی اور بہت سے سیلیبریٹیز کے گھر اس آگ میں جل کر تو خاک ہو چکے ہیں جنہوں نے اسرائیل کو غزہ پر حملہ کرنے کے لیے سپورٹ کیا تھا۔ ہاں، ان کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک وارننگ تھی، اور یہ لوگ غزہ کے لوگوں کے درد کو اب اچھی طرح سمجھ سکیں گے کہ آخر اپنا گھر بار تباہ ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ امید ہے کہ میں آپ کو اپنی بات پہنچا سکا ہوں۔ ویسے آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔